يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. دینی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، بلکہ دو جنتوں کا وعدہ کیا ہے. بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں سورہ حج کی آیت کریمہ پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ امت مسلمہ کی جو خصوصیات ہیں، اس سے پہلے بعض باتیں میں نے بتایا تھا، آج بعض خصوصیات کا ذکر جو ہے انشاءاللہ آج جمعہ میں کروں گا. اس امت مسلمہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امت مسلمہ تمام کی تمام گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بچا لیا ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ سارے مسلمان کسی اعتقادی گمراہی پر یا منہجی گمراہی پر یا مسلکی گمراہی پر یا فقہی گمراہی پر جمع ہوں، اکٹھا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی نے روایت کیا ہے: ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر جمع نہیں کر سکتا. تو یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے دین کو بدلنے پر جمع نہیں ہو سکتی. پوری امت یعنی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں
دین کے کسی مسئلے کو، دین کو بدلنے پر جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی علاقے کے مسلمان مجبور ہوں حکومتوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے کچھ مسئلے مسائل کچھ باتیں بدل لیں کچھ علاقے کے لوگ، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے سارے مسلمان دین کو بدلنے پر راضی ہوں، جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا غیر شرعی چیز، ایک چیز شرعی نہیں ہے، دین میں داخل نہیں ہے، ایسی چیز سے پوری دنیا کے مسلمان راضی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ علاقے کے لوگ راضی ہو سکتا ہے کہ بے پردگی کے لیے راضی ہو جائیں، ہمیں پردہ نہیں کریں گے، لیکن دنیا کے سارے مسلمان بے پردگی کو پسند کریں، راضی ہو، جو غیر شرعی چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں گمراہ، ساری دنیا کے مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتے، غیر شرعی چیز سے راضی نہیں ہو سکتے، یا شریعت کو بدلنے پر جمع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ شریعت کے خلاف کام کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی، دنیا کے سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جمع نہیں ہو سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جمع نہیں ہو سکتے پورے مسلمان، پوری امت۔ یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں، ان باتوں کے خلاف دنیا کے سارے مسلمان جمع نہیں ہو سکتے۔ یا صحابہ اکرام نے جس مسئلے پر اجماع کیا ہو، پورے صحابہ نے اتفاق کیا ہو، ایسے مسئلے کے خلاف، ایسے اجماع کے خلاف دنیا کے سارے مسلمان اور امت محمدیہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ معنی اس میں بتایا گیا ہے۔ سمجھ میری بات؟ اور اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بتائی، ید اللہ مع الجماعہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے امت کی حفاظت کی ہے۔ ایک فرد ہو سکتا ہے گمراہ ہو، لیکن پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرد کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے، پوری امت کی حفاظت کی اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آپ کا نے فرمایا، من شذ الی النار، جو آدمی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے وہ دوزخ میں بھی الگ جائے گا، تنہا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض افراد سماج میں ایسے ہوتے ہیں، مسلم امت میں بھی، جو عبادت کے مسئلے کو لے کر، کسی عبادت کے امور کو لے کر جماعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ کسی مسئلے کو لے کر، جس مسئلے کا تعلق کسی عبادت سے ہوتا ہے، وہ جماعت سے خلاف ہو جاتے ہیں، جماعت سے دور ہو جاتے ہیں، جماعت سے ہٹ کر عمل کرتے ہیں کسی عبادت کو، ایسے لوگ راہ راست سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جمہور مسلمان کے خلاف ہیں۔ مسلمان کی اکثریت جس مسئلے پر عمل کرتی ہے دینی عبادات میں، اس سے وہ ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے پورے مسلمان جماعت جنت میں جائے گی، وہ دوزخ میں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو راستہ جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ مسلم جماعت سے اور امت مسلمات سے علیحدگی اختیار کی انہوں نے، تو اس لیے لوگوں کو جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، کسی بھی عبادت کے چھوٹے موٹے مسئلے میں جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے، اور جماعت اتفاق نہیں کرتی کسی گمراہی پر، امت مسلمہ جمع نہیں ہو سکتی گمراہی پر۔ تیسری خصوصیت اس امت کی، یہ امت منصورہ ہے، یعنی اس امت کی اللہ نے مدد کی ہے، اور یہ امت مرحومہ ہے، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے ہر زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں جس نے بھی اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے تلوار اٹھایا، دشمنوں کے خلاف نیزہ اٹھایا، تیر اٹھایا، ہر مسلمان کو میدان جنگ کے اندر پوری تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا، ہر میدان جنگ میں فتح نصیب کیا، مسلمانوں کو دشمنان اسلام کے خلاف جنگوں میں مدد کی ہر زمانے میں، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ جنگوں میں اور لڑائیوں میں مسلمانوں کی مدد کرتا رہے گا، شرط ہے کہ مسلمانوں کی لڑائیاں حق کے لیے ہوں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے ہوں۔ تو یہ مدد ہوتی رہی ہر زمانے کے اندر، جنگیں ہر زمانے میں مسلمانوں نے جیتی ہیں، فتح کی ملکوں کو، سمجھ میری بات۔ اور مدد ایک تو جنگوں کے ذریعے اللہ نے مدد کیا، دوسرے دلیل کے ذریعے بھی، جب دشمنان اسلام نے اسلام پر اعتراضات کیے، چاہے اسلامی عقیدے پر ہو، اسلام کے مختلف مسائل پر ہو، اعتراض کیا دشمنوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے علماء کو تیار کیا جنہوں نے دلائل کے ذریعے ان کا منہ توڑ جواب دیا، دلائل کے ذریعے ہر زمانے میں جواب دیا۔ آج بھی بہت ساری گمراہیاں ہیں، آج بھی بہت سارے دشمنان اسلام اعتراضات کرتے ہیں اسلام پر، لیکن آج بھی ایسے علماء کو اللہ نے کھڑا کیا ہے جو دلیل کے ذریعے جواب دیتے ہیں، ہر ایک کا جواب دیتے ہیں، چاہے وہ اعتراض کرنے والے گمراہ لوگ دشمنان اسلام میں سے ہوں، چاہے خود مسلمانوں میں سے ہوں۔ خود مسلمانوں میں بھی کبھی ایسے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو فتنے پیدا کرتے ہیں،
گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دلیل کے ذریعے جواب دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں دلیل کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی ہے، علماء کو تیار کیا ہر زمانے کے اندر۔ آج بھی نئے نئے امت میں مسائل، جو برادرس وغیرہ کے مسائل، جو علماء کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، علماء کو چھوڑ کر دوسروں سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، علماء کو الگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم علماء کی بات نہیں مانیں گے، یہ کالجوں میں اسکولوں میں ڈگریاں لے کر لوگ دین پھیلانا شروع کر دیے۔ یہ گمراہیاں وقت کی نئے نئے فتنے ہیں، لیکن آج بھی علماء ان کے خلاف کھڑے ہیں، ان کے خلاف لکھ رہے ہیں بہت سارے علماء کہ دین کس سے سیکھنا چاہیے، یہ سب لکھ رہے ہیں علماء۔ ہر ایک سے دین نہیں سیکھ سکتا انسان، دین کس سے سیکھنا چاہیے کس سے نہیں سیکھنا چاہیے، دین کی باتیں کون بتا سکتا ہے کون نہیں بتا سکتا ہے، یہ سب دلائل کی روشنی میں علماء آج بھی لکھ رہے ہیں۔ تو ہر گمراہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی گمراہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل کے ذریعے علماء کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون، میری امت کے اندر ایک جماعت ہمیشہ غالب رہے گی، میری امت میں قیامت تک ایک جماعت غالب رہے گی، حق پر رہے گی، حق پر رہے گی، غالب رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، قیامت تک غالب رہے گی۔ تو طائفہ منصورہ جو حق پر ہوگا، جس کی اللہ نے مدد کی ہے، وہ جماعت کون سی جماعت ہو سکتی ہے؟ محدثین نے لکھا ہے یہ جماعت علماء میں سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی حق پر رہنے والی جماعت قیامت تک علماء میں سے بھی ہو سکتی ہے، مجاہدین میں سے ہو سکتی ہے، فقہاء میں سے بھی ہو سکتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں سے بھی یہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو حق پر ہوں گے یا تو دنیا میں ایک جگہ جمع ہوں گے یا دنیا کے مختلف علاقوں میں ایسے لوگ پائے جائیں گے جو حق پر ہوں گے قیامت تک، یا تو کسی ایک جگہ ایک ملک میں ہوں گے ایسے لوگ حق پر قائم رہنے والے قیامت تک، یا دنیا کے ہر ملک میں ہر کنٹری میں وہاں حق پر رہنے والے قیامت تک بھی رہیں گے، قیامت تک موجود رہیں گے حق پر رہنے والے۔ یہ پیشن گوئی اس حدیث کے اندر دی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی حق امت سے ختم نہیں ہوگا، حق کبھی بھی ختم، کتنی بھی گمراہیاں آ جائیں حق امت سے ختم نہیں ہوگا، اور یہ حق قیامت تک موجود رہے گا، حق امت مسلمہ کے اندر قیامت تک موجود رہے گا۔ اللہ کا فیصلہ آنے تک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ الریح الطیبہ مراد اللہ کے فیصلے سے پاکیزہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ ہوا۔ قیامت کے قریب پاکیزہ ہوا چلے گی، اس ہوا کے ذریعے سے جو ہے جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو اللہ تبارک تعالیٰ موت دے دے گا، اس کے بعد صرف بے ایمان لوگ، کافر، مشرک باقی رہیں گے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یبعث اللہ ریحا، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، فلا تترک احدا فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان، وہ ہوا ہر اس مسلمان کو کی روح قبض کرے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، سب مسلمانوں کو ختم کر دے گی ہوا۔ الا قبضتہ حتی یبقى شرار الناس، یہاں تک کہ صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے، بے ایمان لوگ باقی رہ جائیں گے، کافر لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کو اللہ تک معلوم نہیں ہوگا، اللہ کا نام تک معلوم نہیں ہوگا، ایسے لوگ باقی رہیں گے۔ تقوم الساعہ علیہم تقوم الساعہ، ان پر قیامت قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ نبی کریم صاحب کی پیشن گوئیاں ہیں، بہرحال حق قیامت تک رہے گا، امت مسلمہ کے اندر حق بولنے والی جماعت قیامت تک رہے گی، یہ بات ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت پر رحم کیسے کیا؟ اس امت کو دنیا میں ہی جو ہے جو کچھ سزا دینا تھا دے دیا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہیں دے گا، عذاب نہیں لائے گا، چھوٹی موٹی گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دی جائے گی۔ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخش دیا ہے، اس امت کو عزت عطا فرمایا ہے، اس امت کو جو رسم و رواج کی جو بیڑیاں ہوتی ہیں سماج کے اندر، رسم و رواج کی بیڑیوں سے اس امت کو اللہ نے آزاد کر دیا ہے، رحم فرما دیا ہے اس امت کو۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، امتی هذه الامہ مرحومہ لیس علیہ عذاب فی الآخرہ، اس امت مرحومہ پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہوا فی الدنیا، اس امت پر عذاب آئے گا تو صرف دنیا میں آئے گا، وہ بھی کیا؟ فتنے آئیں گے، فتن، زلازل، زلزلے آئیں گے، والقتل، اور قتل ہوگا۔ تو امت محمدیہ کو دنیا میں اللہ نے عذاب نہیں دیا۔ جیسے پہلی امتوں میں کیا تھا، کوئی آدمی گناہ کرتا تھا، بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے امت تھی،
بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ وہ گناہ کرتا تو اللہ نے اسے سزا دی تھی دنیا کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر لینا. جس نے گناہ کیا وہ اپنے آپ کو قتل کر لینا، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. لیکن اس امت محمدیہ میں ایسا قانون نہیں ہے. ہم رات دن گناہ کرتے ہیں لیکن زندہ ہیں. ہم کو اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. سمجھ میں کتنا رحم کیا اللہ تعالیٰ نے. پچھلی امتوں کو قتل کرنا تھا گناہ کرتے ہی، ہم کو قتل کرنا نہیں ہے. سمجھ میری بات؟ تو یہ رحم ہے. اور عذاب جو دنیا میں ہوگا، جو بھی گناہ انسان کرے گا تو فتنے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی. فتنے کیا ہیں؟ فتنے یہ کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے. بہت سارے واقعات ہیں. آج بھی مسلمان لڑے، آج حکومتیں نہیں ہیں مسلمانوں کی، لیکن ہر گاؤں میں، ہر محلے میں مسلمان آپس میں لڑتے ہیں. یہی فتنے آپس میں لڑیں گے، لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، جائے زمین جائیداد حکومتوں کے لیے. قتل کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا. یہ بھی ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ہے. مسلمان معاملات، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے. یہ دنیا میں ہوگا. مسلمانوں کے اندر زلزلے آئیں گے زمین میں، اس کو تو سب مریں گے. مسلم غیر مسلم سب زلزلوں کی زد میں مر جاتے ہیں. تو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری امتوں پر، پچھلی امتوں پر فضیلت عطا فرمایا ہے، معاف کر دیا ہے. چوتھی خصوصیت، اس امت کو اللہ نے عفو درگزر سے کام دیا ہے. اس امت کو معاف کر دیا ہے. اس امت کے اندر خطا معاف. اس امت کے نسیان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. خطا مانے انجانے میں جو غلطی کرتا ہے وہ معاف ہے. نسیان کا مانا بھول جانا، بھول گیا انسان، معاف ہے. تو بھول کو اللہ نے معاف کیا ہے. انجانے میں، جان بوجھ کر، آمدن نہیں. انجانے میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خطا کا کیا مطلب، جیسے انجانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جنگ لڑ رہے ہیں یا مسلم اور غیر مسلم کی لڑائیاں ہو رہی ہے، یا ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرنا چاہتا ہے، بندوق کی گولی چلاتا ہے دشمن کے لیے، دشمن کو مارنے کے لیے، لیکن وہ گولی لگ جاتی ہے کسی مسلمان کو. اس نے چلائی گولی ایک دشمن کو مارنے کے لیے، لیکن وہ گولی لگ گئی غلطی سے ایک مسلمان کو. حالانکہ وہ گولی چلانا، مارنے کا مقصد مسلمان کا نہیں تھا، غلطی سے لگ گئی. یہ خطا ہے، یہ خطا ہے. اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. معاف کا مطلب صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ گناہ معاف کیا ہے، کیونکہ مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ کیا ہے؟ سورہ نساء کے اندر ہے، ومن قتل مسلما متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا. جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر عمدن قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہ گناہ معاف ہے. غلطی سے قتل کیا، جہنم میں نہیں جائے گا، گناہ معاف ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. لیکن مالی حق، اس کی جان چلی گئی، جان چلی گئی، برباد ہو گئی، بندے کا حق ہے، بندے کا حق معاف نہیں ہے. انجانے میں غلطی کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے جو گناہ ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے سزا ملنے والی ہے، وہ معاف ہے. بندوں پر آپ نے جو ظلم کیا، انجانے میں ہی صحیح، بندے کا نقصان پہنچایا، وہ معاف نہیں. آپ نے اس کی جان لے لی، آپ کو 100 اونٹ دینا پڑے گا. ان کے خاندان والوں کو 100 اونٹ دینا ہے آپ کو. آپ نے انجانے میں ہی قتل کیا ہے مسلمان کو، جان بوجھ کر نہیں. لیکن جہنم میں جو جانے کی سزا تھی وہ معاف ہے، کیونکہ آپ انجانے میں قتل کیے. لیکن دنیا میں کیونکہ ایک بندے کا نقصان ہوا ہے، مسلمان بندے کا، وہ 100 اونٹ آپ کو دینا ہے. ایک جان کی دیت اسلام میں 100 اونٹ ہے. 100 اونٹ اس کے خاندان والوں کو آپ کو دینا ہے. اسی طرح سے لڑائیوں میں، جنگوں میں، فسادات میں لوگ دشمنوں کی جان مال کو نقصان پہنچانا چاہتے، دشمنوں کی دکان کو، دشمنوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے، کوئی بھی مالی چیز ہو مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیتے انجانے میں. تو وہاں وہ گناہ معاف ہے کیونکہ انجانے میں غلطی کی مسلمان کے لیے. لیکن ان کا جو مالی نقصان پہنچایا، ان کی گاڑی چلائی ہوگی، ان کا دکان چلایا ہوگا، وہ دینا پڑے گا. مالی نقصان آپ کو دینا ہے، لیکن جو گناہ ہے ایک مسلمان کو تکلیف دینے کا، وہ گناہ معاف ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجانے میں کیے گئے چیزوں کو معاف کر دیا ہے. اسی طرح بھول کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بھول کیسے معاف ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. لیکن آدمی بھول جاتا ہے کہ وضو سے ہے کہ نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں وضو سے ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہے. نماز پڑھ لینے کے بعد اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں وضو سے نہیں تھا، میں بے وضو تھا. تو اس نے جو عبادت کی وہ گناہ ہے. بغیر وضو کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا گناہ ہے، وہ گناہ معاف ہے. لیکن چونکہ نماز ہے، اس عبادت کو دہرانا ہے. وہ عبادت کو حکم مرتب ہوتا ہے اس پر، اس لیے اس حکم پر عمل کرنا ہے دوبارہ. بغیر وضو کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. جب اس کو یقین ہوا کہ میں وضو سے نہیں تھا تو اس نماز کو دہرانا، اعادہ کرنا ہے. تو یہ بھول کر جو اس نے غلطی کی وہ گناہ معاف ہے، کیونکہ اس نے
نیت پر دار و مدار ہے، اجر کا، ثواب کا، گناہ کا۔ اس کی نیت جو ہے گناہ کرنے کی نہیں تھی، اس سے معاف ہے۔ تو یہ بھول ہے اور یہ خطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ وَمَسْتُكْرِهُ، ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھول اور نسیان کے علاوہ میری امت کے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کوئی گناہ کرنے پر۔ اب اس ملک کے اندر بھی بہت سارے مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم جو ہے غیر مسلم خداؤں کے نام لو، کبھی کہا جاتا ہے کہ جے شری رام بولو، کبھی کہا جاتا ہے جے ہنومان بولو، مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ راضی نہیں ہوتا کہنے کے لیے، لیکن جان بچانے کے لیے انسان اگر کہہ دیتا ہے تو اسے معاف ہے، کیونکہ اسے مجبور کیا گیا۔ اس نے خوشی سے اپنے دل سے رضامندی کے ساتھ وہ کلمات اس نے ادا نہیں کیا، وہ ایک مجبور ہے، وہ وہاں دفاع نہیں کر سکتا، نہ اسلام کا دفاع کر سکتا ہے، نہ اپنا ڈیفینس کر سکتا ہے، تنہا آدمی ہے۔ اس لیے آدمی اگر مجبور ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیتا ہے دشمنوں کی کہنے پر، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، کیونکہ اسے مجبور کیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے واقعات ہمیں صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی کفار مکے کے اندر مسلمان کمزور تھے، جیسے ہم یہاں ہندوستان میں ہی مسلمانوں کا کچھ نہیں چلتا تھا۔ ہم تو ابھی ہندوستان میں ماشاءاللہ بہت طاقتور قانون کے اعتبار سے، وہاں تو قانون بھی نہیں تھا، دستور بھی نہیں تھا جو مسلمانوں کی تائید کرے۔ یہاں تو ہم کو قانون ہے جو ہماری تائید کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہم قانون کے ذریعے لڑ سکتے ہیں۔ مکے میں مسلمان قانون سے بھی نہیں لڑ سکتے تھے، اتنے مجبور تھے۔ تو ان کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ تم محمد کو گالی دو۔ کچھ غیر مسلم پکڑ لیتے کسی مسلمان کو مکے کے اندر اور کہتے کہ تم رسول اللہ کو گالی دو، نہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے تم کو۔ وہ مجبور ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے، رسول اللہ زندہ ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، مکے میں ہیں، مکے ہی میں دشمنان آپ کو گالی گراتے تھے، آپ کے لیے گالیاں گراتے تھے۔ وہ صحابی آ کر رسول اللہ کو کہتے تھے مجھے ایسا کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کوئی بات نہیں، تم مجبور ہو، تم جائز ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں بھی نازل ہوئی اس سلسلے میں۔ سمجھ میری بات؟ قرآن میں بھی تائید کی گئی کہ مجبور انسان اگر مجبوری میں کہہ دے تو کوئی بات نہیں، اس کا دل اگر ایمان پر مطمئن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تو اس نے جو اسلام کے خلاف کوئی بات کہہ دیا اسے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، کیونکہ اسے مجبور کیا گیا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ساری خصوصیتیں، امت مسلمہ کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور دل میں جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی معاف ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما وسوست بی صدورها، میری امت کے لوگوں کے دلوں میں جو گناہ کرنے کا وسوسہ آتا ہے۔ گناہ مختلف ہے، کوئی بھی گناہ کرنے کا ارادہ آپ کے دل میں آتا ہے، میرے اور آپ کے ارادہ آیا، اللہ نہیں پکڑے گا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کرتے اعضاء کے ذریعے، جوارح کے ذریعے، یا جب تک اپنی زبان سے وہ گناہ کے بارے میں الفاظ ادا نہیں کرتے، اللہ نہیں پکڑے گا۔ صرف دل میں ہی خیال آیا، صرف دل میں خیال آیا گناہ کرنے کا، اللہ نہیں پکڑیں گے، دل کے وسوسوں کو گرفت نہیں کریں گے۔ پانچویں خصوصیت امت مسلمہ کی کہ امت قیامت کے دن تمام مخلوق پر گواہ ہوگی، انبیاء پر گواہ ہوگی، تمام امتیوں پر گواہ ہوگی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں یہی ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم اس امت کے لوگ، تو اس امت کے لوگ تمام انسانوں پر گواہ بنو گے، اس امت کے لوگ تمام انسانوں پر گواہ بنیں گے۔ کتنی بڑی خصوصیت ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا قیامت میں، پوچھے گا اے نوح کیا تم نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے میں پہنچایا تھا۔ پھر ان کی امت کو بلا کر اللہ پوچھے گا کیا نوح نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ ان کی امت کہے گی نہیں، ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ انکار کر دے گی امت نوح علیہ السلام کی۔ اب اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا تم کہتے ہو کہ پیغام پہنچایا، تمہاری امت کہتی ہے کہ کوئی رسول ہمارے پاس نہیں آیا، گواہ لاؤ۔ ایسے مسئلے میں گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، عدالت ہے نا، وہ سب سے بڑی عدالت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، گواہ لاؤ۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے گواہ امت محمدیہ ہیں۔ حالانکہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں دنیا کے، لیکن گواہ کسے بنا رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے آخری امت کو، دنیا کی سب سے آخری امت کو گواہ بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت مسلمہ گواہی دے گی اے اللہ نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا تھا، کیونکہ ہم کو قرآن میں بتایا گیا، ہم کو رسول اللہ نے بتایا، قرآن تو تیرا کلام ہے، ہم کو قرآن میں بتایا گیا ہے، سب نوح علیہ السلام کے بارے میں پورا قرآن میں موجود ہے، ہم قرآن میں پورا پڑھ کر گواہی دے رہے ہیں کہ نوح نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا۔ سمجھ میری بات؟ امت محمدیہ کی اتنی خصوصیت ہے بھائیوں، اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا جس کی بہت بڑی خصوصیات ہیں، بہت بڑی خوبیاں ہیں۔
ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا، مسلمانوں نے تعریف کی، رسول اللہ نے کہا کہ وجبت۔ اس کے بعد کسی اور موقع پر ایک اور جنازہ جا رہا تھا، مسلمانوں نے اس جنازے کی برائیاں بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے پہلے جنازے کے بارے میں کہا کہ وجبت، جس جنازے کے لوگوں نے تعریف کی اچھا انسان تھا، رسول اللہ نے فرمایا یہ امت گواہ ہے، یہ امت کے لوگ کسی انسان کے بارے میں گواہی دے دیں کہ وہ اچھا تھا، جنت اس کے لیے واجب ہے، اور یہ امت کسی انسان کے بارے میں گواہی دے دے کسی مردے کے بارے میں یہ برا انسان تھا، یہ برا انسان تھا، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگ زمین کے دوسرے انسانوں پر گواہ ہیں، اس امت کے نیک لوگ اگر کسی کے بارے میں برا ہونے کی گواہی دے دیں وہ جہنمی ہے، اس امت کے اچھے لوگ ایمان والے لوگ کسی انسان کے بارے میں گواہی دے دیں کہ ایمان والا تھا، اچھا تھا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنا اونچا مقام اس امت کو دیا گیا ہے، گواہی کا مقام کوئی آسان مقام نہیں ہے۔ تو یہ سب ایک تو انبیاء کی گواہی، انبیاء کی امتوں کی گواہی، اور اس امت کے افراد پر بھی جو ہے گواہی اس امت کے لوگ دیں گے، یہ ساری چیزیں۔ تو بھائیوں، یہ امت محمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت وسط ہے، خیر امت ہے۔ اس امت کے بہت سارے القاب ہیں جو قرآن مجید میں جو ہے ہم سب کو بتائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کی گواہی دینے کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، عادل امت بنایا، کیونکہ گواہی دینے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، دیندار ہونا ضروری ہے۔ بے دین انسان گواہ نہیں بن سکتا، نہ دنیا کی مسلم عدالتوں میں گواہ بن سکتا ہے، نہ آخرت میں گواہ بن سکتا ہے۔ بے دین انسان کو گواہ نہیں بنا سکتے۔ تو تم کو اللہ نے عادل بنایا، دیندار بنایا ہے، تم گواہ بنو گے لوگوں پر قیامت کے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے گی۔ آخری خصوصیت بتا کر خطبہ ختم کر دیتا ہوں۔ چھٹی اور آخری خصوصیت یہ کہ پل صراط پار کرنے میں سب سے پہلے یہ امت ہوگی، جنت میں داخل ہونے سب سے پہلے یہ امت ہوگی، اور جنت میں سب سے زیادہ تعداد اس امت کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یضرب الصراط بین ظہران جہنم، جہنم کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا، فاکون اول من یجوز من الرسل بامتہ، سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر جو رسول پل صراط کو پار کرے گا وہ میں ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر پل صراط پار کروں گا۔ اس امت کا اونچا مقام ہے، اس امت کا اونچا مقام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم سب سے آخری امت ہیں لیکن قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے، سب سے پہلے ہوں گے۔ نحن اول من يدخل الجنہ، جنت میں سب سے پہلے ہم لوگ داخل ہوں گے، جنت میں سب سے پہلے یہ امت داخل ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی ارجو ان یکون ارب اہل الجنہ رب اہل الجنہ، مجھے امید ہے جنت میں تم جو ہے 1/4 ہوں گے، 1/4، 16 آنا میں 4 آنے، 100% میں 25%۔ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اتنے سارے انسانوں میں جو لوگ جنت میں جائیں گے 25% جنت میں تم ہوں گے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد شاید پھر اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کو بڑھا کر کہا، جب صحابہ نے اللہ اکبر کہا، آپ نے فرمایا ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم لوگ جنت میں 1/3 ہوں گے، 1/3 33%، آپ نے بڑھایا تعداد کو، پورے انسانوں میں 33% تم ہوں گے جنت کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ شاید ہو سکتا ہے کہ اور بتایا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان تکون نصف اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم جنت میں آدھے ہوں گے، 50% ہوں گے، جنت میں 50% اس امت کے لوگ ہوں گے، جتنے امتی جنت میں جائیں گے انبیاء کے، ان تمام لوگوں میں 50% لوگ اس امت کے ہوں گے۔ صحابہ نے اللہ اکبر کہا، بہت بڑی بات ہے اس امت کی فضیلت ہے۔ بھائیو، یہ فضیلت انہیں نہیں دی جاتی، یہ مقام جو 2 جمعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا، میرا آپ کا، اس امت کا کتنا اونچا مقام ہے، اس مقام کو باقی رکھ لینا چاہیے۔ آج ہماری حالتیں کیا ہیں؟ غیر مسلموں سے بھی بدتر، ہم اتنا اونچا مقام رکھ کر بھی ہمارا ایمان اور ہمارا عمل غیر مسلموں سے بدتر ہے، ہمارا اخلاق، ہماری عادتیں اتنا اونچا مقام رکھنے والے دنیا کے اندر جتنے انسان زندہ ہیں ان میں سب سے اچھے ہونا چاہیے، اخلاق میں، عادات میں، سٹیزن شپ میں، شہری بننے میں، عقیدے میں، اعمال میں،
رہن سہن میں، لین دین میں، معاملات میں، سچائی میں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب میں سب سے اچھے ہم کو بننا چاہیے، کیونکہ سب سے اونچا مقام ہمارا ہے۔ لیکن آج ہم کیا ہیں ذرا آپ سوچ کر دیکھیے، ہم کہاں ہیں، ہمارا مقام کیا ہے جو اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کسی کی تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط راستے پر چلے جائے، وہ جو گمراہ ہو جائے، نہیں۔ کسی کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے کہ تم بہت اچھے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد بگڑ جائے، نہیں۔ اس کا سرٹیفکیٹ دینے کا، تعریف کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اور اچھا بنے، اور اچھا بنے۔ ہم کو اور اچھا بننا چاہیے، ہم کو اور اچھا بننا چاہیے، ایمان والے بننا چاہیے، اخلاق والے بننا چاہیے، معاملات میں بھی، لین دین میں، کاروبار میں، کمائی میں، ہر اعتبار سے ہم کو اسلام کے معیار پر اترنا چاہیے، اسلام نے جو راستہ بتایا اس پر چلنا چاہیے، تب جا کر یہ فضیلتیں ہم کو حاصل ہوں گی، ورنہ صرف مسلمان ہونے سے فضیلتیں کیسے حاصل ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، سچے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ ہم کو امت مسلمہ کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کا مستحق مجھے اور آپ کو بنائے، آمین۔ نفعنی اللہ وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث السيد المرسل، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔